65ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب وزیر دندان نے ذوال مکان کو بتایا کہ بڑھیا نے بادشاہ عمر سے کنیزوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی اور بادشاہ عمر نے اپنی کنیز صفیہ کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہا تاکہ اسے برکت ملے اور غیب کے مردوں کی دعا کی برکت سے اس کے گمشدہ دونوں بچے اسے واپس مل جائیں، تو اب بڑھیا نے کہا کہ تو نے خوب کہا، اس بڑھیا کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا، لہذا اس نے کہا کہ صفیہ کو بلوا، اور تیرے باپ نے صفیہ کو بلوایا اور وہ فوراً حاضر ہوئی اور بادشاہ نے اسے بڑھیا کے سپرد کر دیا۔ بڑھیا نے اسے دوسری کنیزوں کے ساتھ لیا اور اپنی کوٹری میں جا کر بادشاہ کے لیے ایک سربہ مہر جام لائی اور اس کے حوالے کر کے کہا کہ جب 30واں روزہ ہو تو حمام جائیو اور وہاں سے نکل کر اپنے محل کے ایک خلوت خانے میں اس جام کو پی کر سو جائیو، بس تیری مراد پوری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ چومے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر بڑھیا نے اسے دعا دی اور کنیزوں اور ملکہ صفیہ کو لے کر چل دی۔ اس کے جانے کے 3 دن بعد جب چاند نکلا تو بادشاہ اٹھا اور حمام چلا گیا اور وہاں سے نکل کر اپنے محل کے خلوت خانے میں داخل ہوا اور حکم دیا کہ اس کے پاس کوئی نہ آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد وہ جام پی کر سو گیا اور ہم شام تک بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ خلوت سے نہ نکلا۔ ہم نے خیال کیا کہ غالباً وہ حمام اور شب بیداری اور دن میں روزے رکھنے کی وجہ سے تھکا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے نیند غالب آ گئی ہے۔ دوسرے دن بھی ہم نے انتظار کیا لیکن وہ نہ نکلا۔ اب ہم لوگوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے آواز دی تاکہ وہ بیدار ہو جائے، لیکن یہ بے سود نکلا۔ پھر ہم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ اس کا گوشت پارا پارا ہو گیا ہے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ۔ جب ہم نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو ہمیں سخت صدمہ ہوا اور ہم نے پیالہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے ڈھکنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس میں یہ لکھا تھا، جو شخص برائی کرتا ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، یہ اس شخص کی سزا ہے جو بادشاہوں کی بیٹیوں کو دھوکہ دے کر خراب کرتا ہے۔ جو بات ہم اس کاغذ کے پڑھنے والوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شرکان ہمارے ملک میں آیا تو اس نے شہزادی ابریزہ کو ہم سے باغی کر دیا، یہی نہیں بلکہ اسے ہمارے یہاں سے لے گیا اور تمہارے پاس لے آیا۔ اس کے بعد اسے ایک حبشی غلام کے ساتھ بھیجا جس نے اسے قتل کر دیا اور ہم نے اسے میدان میں مقتول پڑا ہوا پایا۔ بادشاہ ایسا نہیں کرتے اور جو کوئی ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم کسی اور پر اس کے قتل کا الزام نہ رکھنا کیونکہ اسے اس چالاک جادوگرنی نے قتل کیا ہے جس کا نام ذات الدعائی ہے، اور میں بادشاہ کی بیوی صفیہ کو لے کر اس کے باپ قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون کے پاس چلی گئی ہوں۔ اب ہم ضرور تم سے لڑ کر تمہیں قتل کریں گے اور تمہارا ملک چھین لیں گے اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے اور کوئی بھی نہ بچے گا جو آگ سلگائے مگر وہ شخص جو صلیب اور پیٹی کی پوجا کرے۔ جب ہم نے وہ کاغذ پڑھا تو سمجھ گئے کہ بڑھیا نے ہمیں دھوکہ دیا اور اس کی چال چل گئی
اور ہم چلانے اور منہ پیٹنے اور رونے لگے، مگر اب رونے سے کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد فوج میں اس بات پر جھگڑا پیدا ہوا کہ کسے بادشاہ بنایا جائے۔ بعض تجھے چاہتے تھے اور بعض تیرے بھائی شرکان کو۔ 1 مہینے تک یہ جھگڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ جمع ہو کر تیرے بھائی شرکان کے پاس روانہ ہوئے، لیکن سفر کرتے ہوئے تجھ تک پہنچے۔ یہ ہے سبب بادشاہ عمر بن نعمان کی موت کا۔ جب وزیر دندان اپنی گفتگو ختم کر چکا تو ذو المکان اور اس کی بہن نزلۃ الزما اور دربان تینوں کے تینوں رونے لگے۔ اس کے بعد بڑے دربان نے ذو المکان سے کہا کہ اے بادشاہ، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے دل کو مضبوط اور اپنے ارادے کو پختہ کر اور اپنی مملکت کو سنبھال، کیونکہ جس نے تجھ جیسا جانشین چھوڑا ہے اس کو مردہ نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے رونا بند کر دیا اور حکم دیا کہ دروازے کے آگے تخت بچھایا جائے اور لشکر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب بادشاہ ذو المکان نے وزیر دندان سے اپنے باپ کے خزانوں کے متعلق دریافت کیا اور اس نے بخوشی مال و دولت کے خزانوں کی اطلاع دی، اور جو کچھ خزانوں میں تھا وہ اس کے آگے لا کر رکھ دیا۔ پھر بادشاہ نے دربان کو حکم دیا کہ دمشق کا خراج اور یہ خزانے ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ جب سب کچھ جمع ہو چکا تو بادشاہ نے اس میں سے وزیروں، مشیروں، عمرہ اور لشکر والوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اس کے آگے زمین چومی اور دعا دی اور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو بادشاہ نے کوچ کا بول دیا اور 3 دن سفر کرنے کے بعد چوتھے دن وہ بغداد پہنچے اور شہر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ شہر آراستہ و پیراستہ ہے۔ اب بادشاہ ذو المکان اپنے باپ کے محل میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھا۔ جب دربار آراستہ ہو چکا تو اس نے ضروری احکامات جاری کیے۔ اب اس نے اپنے بھائی شرکان کے نام ایک خط لکھا اور شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کیا، اور آخر میں یہ لکھا کہ جب یہ خط تیرے پاس پہنچے تو فوراً تیار ہو کر فوج کے ساتھ یہاں آ جائیو، تاکہ ہم کفار سے لڑیں اور ان سے اپنے والد کا بدلہ لیں اور اس آر کو دور کریں۔ اس خط کو لپیٹ کر اس نے مہر لگائی اور وزیر دندان سے کہنے لگا کہ تو خود اس خط کو لے جا، لیکن اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا اور کہنا کہ اگر تو باپ کی سلطنت کا خواہش مند ہے تو وہ تیری ہے، اور تیرا بھائی دمشق میں تیری نیابت کرنے میں خوش ہے۔ وزیر دندان نے کہا کہ بصر و چشم اور اس کے پاس سے رخصت ہو کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد ذو المکان نے حکم دیا کہ آگ جلانے والے کے لیے ایک عالی شان مکان درست کیا جائے اور وہ بہترین سامان سے سجایا جائے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ذو المکان سیر و شکار کے لیے گیا، اور جب لوٹا تو ایک امیر نے اصیل گھوڑے اور خوبصورت کنیزیں پیش کیں جن کی تعریف سے زبان عاجز ہے۔ ان کنیزوں میں سے ایک کنیز اسے پسند آئی، اور پھر اس نے گواہوں اور قاضیوں کو بلوا کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد وزیر دندان سفر سے لوٹا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرا بھائی شرکان آ رہا ہے، اور اسے یہ مشورہ دیا کہ تو شہر کے باہر جا کر اس کا خیر مقدم کیجیو۔ ذو المکان نے کہا کہ بصر و چشم اور حکومت کے خاص لوگوں کو لے کر وہ بغداد سے 1 دن کے سفر پر پہنچا اور وہاں خیمے لگائے اور اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز
جب سویرا ہوا تو شہزادہ شرکان شام کی فوجوں کے ساتھ پہنچا، جن کے ساتھ بہادر سوار اور جنگجو سورما تھے۔ جب فوجیں قریب آئیں تو بادشاہ ذو المکان شہزادہ شرکان اور اس کے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ جو ہی اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو وہ چاہتا تھا کہ گھوڑے پر سے اتر پڑے، لیکن شرکان نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور جو ہی وہ ذو المکان کے پاس پہنچا تو شرکان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں زار و قطار رونے اور ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے۔ اس کے بعد دونوں سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور لشکر ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ وہ بغداد پہنچے اور شاہی محل میں داخل ہوئے۔ اگلی صبح ذو المکان نے حکم دیا کہ فوجیں ہر طرف سے اکٹھا کی جائیں اور لڑائی اور جہاد کی منادی کر دی جائے۔ اب وہ ہر صوبے سے فوجوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ اب شرکان نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی اپنی سرگزشت بیان کر، اور اس نے سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا، اور یہ بھی کہ آگ جلانے والے نے اس کے ساتھ کیا احسان کیا۔ اس پر شرکان نے کہا کہ کیا تو نے اس کی نیکی کا بدلہ بھی دیا ہے؟ ذو المکان نے جواب دیا کہ ابھی نہیں، لیکن جب میں لڑائی سے لوٹوں گا اور خدا نے چاہا تو میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب شرکان نے اپنی بہن نزہت الزمان کو اس کے شوہر بڑے دربان کے ہاتھ سلام کہلا بھیجا، لیکن اس نے اپنا اور بہن کا بھید کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور بہن نے بھی اسی کے ہاتھ سلام کا جواب دیا اور اسے دعا دی اور اپنی بیٹی قضیہ فقاں کی حالت دریافت کی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد جب لشکر مکمل ہو چکا اور ہر طرف سے فوجیں پہنچ چکی تو بادشاہ ذو المکان نے حکم دیا کہ کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ تیار کیے جائیں۔ جب سب تیاریاں ہو چکی تو اس نے کوچ کا حکم دے دیا۔ دیلمی فوج کا سردار رستم تھا اور ترکوں کی فوج کا سردار بہرمان۔ فوج کے بیچ میں ذو المکان تھا اور اس کے دائیں اس کا بھائی شرکان اور بائیں اس کا بہنوئی بڑا دربان۔ اسی حالت میں وہ 3 دن قیام کرتے اور 4 دن سفر کرتے، اور 6 مہینے تک سفر کرتے کرتے وہ روم کے ملک میں پہنچے، اور جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہاں سے لوگ بھاگ کر ڈر کے مارے قسطنطنیہ چلے جاتے تھے۔ جب روم کے بادشاہ ہردوب نے یہ خبر سنی تو وہ اٹھ کر ذات الدوحی کے پاس گیا، کیونکہ اس نے ہی وہ چال چلی تھی اور بغداد جا کر بادشاہ عمر بن نعمان کو قتل کیا تھا، اور کنیزوں اور شہزادی صفیہ کو لے کر اپنے ملک واپس آئی تھی۔ جب ذات الدوحی نے اپنے بیٹے سے سنا کہ شام اور بغداد کی فوجیں ان پر حملہ کرنے اور بادشاہ عمر بن نعمان کے قتل کا بدلہ لینے آ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ جنگ کی تیاری کر کے فوراً قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں اور اسے اس کی بیٹی صفیہ واپس اور اس سے سارا ماجرا بیان کر کے مدد مانگیں اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا کریں۔ بادشاہ ہردوب کو اس کی یہ رائے اچھی معلوم ہوئی اور اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا، اور جب تیاری ہو چکی تو اس نے اپنی فوج کو قسطنطنیہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔